اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ افرا جاوید اسلام، آپ سب لوگوں سے مخاطب۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سیکھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں آیت نمبر 40 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کیا نعمت ہے؟ انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، احسان کیا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل، بنی کا مطلب اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ تو بنی اسرائیل کے لفظی معنی کیا ہوئے؟ اے یعقوب کی اولاد۔ یہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اور بذات خود یہ قوم پہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمت، اس قدر احسانات فرمائے، اور انہی احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں، اور اس تذکرہ کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ اس آیت میں ہم سیکھیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ وہ احسان کس طرح کا تھا، اور اللہ کس وعدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس آیت میں کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ دیکھیں، نعمت جو لفظ ہے، جو نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تم پر احسان کیا، تو بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے انعامات کے طور پر نازل کیں، لیکن انتہائی ناشکری قوم تھی۔ اس قدر ناشکری قوم کہ اس نے کسی بھی نعمت کا پاس اور مان نہیں رکھا، اور اس قوم سے وہ ساری کی ساری نعمتیں چھین لی گئیں سزا کے طور پہ، اور انہی نعمتوں کو جو چھین لیا گیا تو نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں کیا، تاکہ مومنین کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب یہ ان کی امت کو یہ معلوم ہو کہ اس قوم کے اوپر اس قدر نعمتوں کی برسات تھی، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ جب نعمت کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو وہ نعمت بڑھتی ہے، اور جب نعمت کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو بنی اسرائیل پر کس قسم کی نعمتیں تھیں؟ دیکھیں، جس طرح وہ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا، اور بنی اسرائیل کو مصر جو ملک ہے وہ عطا کر دیا گیا، دریا کو خشک جو ہے وہ کر دیا گیا، دریا میں رستے بنا دیے گئے۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو رستہ دکھا کے ان کی جان بچا لی گئی، اور فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دیا گیا۔ میدان تیہ اور میدان تیہ بھی اس کو بولا جاتا ہے، اس میں من و سلوہ اتارا آسمان سے، تورات شریف جو ہے وہ عطا کی گئی، اور یہ چشمے پتھر سے جو ہے حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی مبارک، عصا مبارک ایک پتھر پر لگایا، تو اس میں سے بنی اسرائیل کے لیے چشمے جاری ہو گئے، اور پے در پے اس قوم کے اوپر پیغمبروں کا نازل ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری نعمتیں بنی اسرائیل پر، اور یہ نعمتوں کا تفصیلاً ذکر اسی صورت میں، انہی اگلے رکوعات میں، ہم اگلے رکوع میں تفصیلاً ذکر پڑھیں گے کہ آیا یہ نعمتیں کون کون سی تھی، اور انہوں نے یہ ناشکری ان نعمتوں کی کب اور کیسے شروع کی، اور یہ نعمتیں ان سے کیسے چھین لی گئی۔ تو اللہ بنی اسرائیل کو یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں، نعمت وہ ہے جو اللہ احسان فرماتا ہے بندے پہ، اور اب تک اللہ نے جو اپنے بندوں پہ احسان فرمایا اس میں سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پہ جس طرح
پے در پے یعنی یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے پیغمبر بھیجے، اور اس قدر پیغمبر کسی اور نسل میں نہیں آئے جس قدر بنی اسرائیل میں پیغمبر نازل کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی نعمت کہ میں نے تم میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور نعمت سے مراد اللہ کے احسان سے مراد اللہ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيكُمْ رَسُولًا، سبحان اللہ۔ یعنی ہر آیت قرآن مجید کی آپ اپنے اوپر بھی اپنے اعمال کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر بنی اسرائیل مراد ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہی ہیں، اللہ ہمیں نہیں یاد کرا رہا، ہمیں بھی ایک طرح کا کہا جا رہا ہے کہ احسانات یاد کرو۔ بنی اسرائیل میں، تورات میں، انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی نعت مبارک پچھلی کتابوں میں مذکور تھی۔ اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب احسانوں سے بڑھ کے احسان کہ میرے نبی تمہارے آل میں سب سے زیادہ نبی آئے، اور سب سے بڑا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جو تمہاری کتابوں میں دی گئی کہ آخری نبی آئے گا۔ تو میری نعمت کو یاد کرو، اور امت مسلمہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بے شک سب سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ نعمت ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کرو، یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اللہ کی نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کا چرچا کرنا بھی قرآن ہی ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ہمیں اس آیت سے ریفرنس ملتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا، کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت تصور کرتے ہیں، اور سب سے ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند اور بالا ہستی جو ہے وہ آپ کی ہے، اور بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ہی ملا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيكُمْ رَسُولًا، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنے محبوب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل کیا۔ تو نعمتوں کو، جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان کا چرچا کرنا، اس کا ہمیں قرآن میں ہی حکم دیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، ان کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہیں، ان کی سنت سے، ان کی سیرت سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر مل کے ایک میلاد کی فارم میں ہم مناتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، اور اس کا اللہ نے ہی ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ اور پھر کہا تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل نے کیا عہد کیا تھا؟ انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں تشریف لے آئیں گے، یعنی جب وہ اس دنیا میں آ جائیں گے تو ہم ان کی امت میں شامل ہو جائیں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جو تورات اور انجیل میں مذکور تھا کہ آخری نبی کے پر آخری کتاب بھی نازل ہوگی، وہ قرآن مجید ہوگی، اور جو بھی اوصاف حمیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تہہ دل سے ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پھر یاد کروا رہا ہے اس جگہ، ان آیات میں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جو میں نے احسان کیا تم پر، اور میں نے اپنے نبی کو تم پہ نازل کیا، اور میرا عہد پورا کرو جو تم نے کیا تھا۔ اس عہد سے مراد بہت سے ہو سکتے ہیں، روایات کے مطابق وہ عہد بھی ہے جو ہم نے عہد الست جو ہے وہ ہم نے کیا تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے، اور ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ دنیا میں جا کر تیرا پیغام عام کریں گے۔ اس عہد سے مراد یہ عہد بھی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال اللہ کہتا ہے میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ نے کیا عہد ان سے کیا کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہو تو تمہارے پچھلے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں دین و دنیا کے تمام غموں سے نجات دے دی جائے گی، تم کو عزت عطا ہوگی، تم کو عظمت عطا ہوگی، بلکہ تمہیں اس کے ساتھ ساتھ حکمرانی بھی عطا ہوگی، تمہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات دیے جائیں گے، تمہارے تمام اعمال کو قبول کیا جائے گا اور تمہیں جنت میں واپس بلایا جائے گا۔ مراد جس طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر آئے اور پھر اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک زمین پہ رہے، اور اللہ نے کہا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ واپس جنت میں آئے گا اور جو برے عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کی قدر کرو گے، میرے نبی پر ایمان لاؤ گے اور تمام انبیاء کرام پر اور تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہو، تو اس صورت میں میں بھی کیا کروں گا، تمہارا عہد پورا کروں گا اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت کے آخر میں ہمیں تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے اور اس کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھایا جائے۔ اور اس آیت کا کنکلوژن اگر صرف ایک شعر میں کہوں، اس آیت کا حاصل درس ہدایت وہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 41، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ نے خشیت الہی کا دوسری دفعہ درس دیا اور اللہ نے یہی کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ آیت کے پہلے حصے میں جب اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اس کتاب پر، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کتاب جو قرآن مجید جو کہ تمہارے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ مومن کا ایمان بھی تب مکمل ہوتا ہے جب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو جب ہمارا ایمان مکمل یہاں پر ہوتا ہے کہ قرآن پہ ایمان لانا اور قرآن کے ساتھ پچھلی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تو بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے پاس موجود تمام کتابوں کی بھی ترجمانی کرتا ہے، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول مت کرو۔ اب اس آیت کو ذرا یہاں سے سمجھ لیں، پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں، یعنی جب یہ کس ہسٹری میں کس وقت یہ آیت کا نزول ہوا تھا۔ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے جو رؤسا تھے، یہودی تھے، ان کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ کو عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ لوگوں کے فہم میں اضافہ اور سمجھنے میں آسانی ہو، تو ایسا کیا جاتا تھا کہ قرآن تو ہے نا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا اور کہا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلے دور میں جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کتابوں کا فلسفہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کتابوں کو بدل دینا آسان تھا۔ کس طرح کہ وہ لوگ جو علماء کرام ہیں نا، کتابیں جو تورات اور انجیل ہے ان کے پاس پہنچتی تھی، عام عوام کی پہنچ ان کتابوں تک نہیں ہوتی تھی۔ تو عرب کے جو رؤسا ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم انہیں بتا دیں گے کہ آخری نبی آئے گا اور قرآن انجیل یہ کہہ رہی ہے، تورات یہ کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم اس میں یہ ہے، تو ہماری امیری چھن جائے گی، ہماری سرداری چھن جائے گی جو صدیوں سے قائم ہے، ہمارے باپ دادا کے دین سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے تو لوگ پھر محمد عربی کے انتظار میں بیٹھ جائیں گے اور محمد عربی کے گن گائیں گے۔ تو انہوں نے عناد اور سرکشی کی بنیاد پر کیا کیا کہ ان آیات کو سرے سے بدل دیتے تھے، علماء کرام کو پیسے دیتے تھے اور جو علماء ہیں وہ آیات جو ہیں وہ حذف کر دیتے تھے وہاں سے، اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی نازل کردہ، اور مفہوم اور معنی بدل کے عام عوام الناس کو بتا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ظلم وہ کرتے تھے جس ظلم سے روکنے کے لیے اللہ نے کہا میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول مت کرو۔ اب اگر اس کو آج کل کے دور میں لیا جائے تو ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو۔ اس سے مراد رشوت لینا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کے بدلے میں، قرآن کی آیتوں کے بدلے میں اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال رہے ہیں، ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم سود لے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اگر میں
اپنے ملک کی بات کروں تو چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، اور ہر ادارے میں ہر جگہ جو ہے وہ یہ برائی پائی جاتی ہے کہ خوف خدا دل میں نہیں ہوتا، اور رشوت جو ہے وہ سر عام لی اور دی جا رہی ہوتی ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ ہم کس قدر اپنے فائدے کے لیے اپنے مقصد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ہم ہر وہ بات کو نگلیکٹ کرنے کے لیے، ہر وہ بات کو پس پش ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر وہ بات کو حذف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بندو، ٹھیک ہے، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا میں آپ کو کوئی لاکھ بھی دے دے، کروڑ بھی دے دے، ایک طرف آپ کا اپنا دین ہے اور دوسری طرف آپ کو کوئی رشوت آفر کر رہا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہو اللہ تو نے اس کو حرام کیا ہے، میرے بے شک گھر میں فاقے چل رہے ہیں، لیکن میں تجھے حاضر اور ناظر جانتے ہوئے یہ 1 کروڑ کو لات مار رہا ہوں، میں 1 کروڑ کو نہیں لے رہا کیونکہ یہ رشوت ہے، میں صرف تجھ سے خوف کرتے ہوئے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو دیکھیں وہ 1 کروڑ ظاہری طور پر آپ کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا تو اللہ بھی آپ کی اس حلال کمائی میں برکت ڈال دیتا ہے جو بہت مختصر ہوتی ہے، اور اگر آپ لے لیتے ہیں تو اللہ آپ کے بے سکونی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ بظاہری طور پہ بہت خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کے اندر جھانک کے دیکھیں تو آپ جتنا حرام کماتا ہے، جتنے حرام کام کرتا ہے، اس کی راتیں اتنی بے سکون ہوتی ہیں، اس کا ضمیر اتنا ہی غیر مطمئن ہوتا ہے، اور اس کو سکون لمحے بھر کے لیے نہیں نصیب ہوتا۔ تو اللہ سے شکر کیا کریں اور اللہ سے سکون مانگا کریں، اور سکون کس میں ہے؟ اسی رکوع میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ سکون حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا۔ تو تھوڑی قیمت ہمیں کوئی کتنا ہی کیوں نہ کچھ دے دے، دنیا کا مال و متاع اللہ کہتا ہے بالکل مختصر ہے، قلیل ہے، آخرت کا انعام بڑا ہے۔ تو اگر ہم آخرت کے انعام کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا کی قیمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں جو اللہ کہتا ہے اور مجھ ہی سے ڈرو، تو پھر اللہ اس وقت آپ کا، جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا، آپ کا ایمان، میں بارہا یہ بتا چکی ہوں کہ جس دن سمعنا و اطعنا والی بات آ گئی نا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے تیری اطاعت بھی کی، جب آپ کا ایمان اس لیول پر پہنچ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، آمین۔ آیت نمبر 42 ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ ظاہری طور پہ تو بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نبی ہیں، تم جانتے ہو کہ قرآن برحق کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے فائدوں کی خاطر، اس کے باوجود تم دنیا کے ظاہری عیش و عشرت کی خاطر اگر تم حق کا ساتھ نہیں دے رہے اور حق کو چھپا رہے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تم سے سخت ناراض ہے اس صورت میں۔ اور اے مومنو، اگر ہم اپنی بات کریں، اپنے اوپر لیں، تو دیکھیں ہمارے ہاں کیا سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو باطل ہوتا ہے وہ جتنا ہی کیوں نہ طاقتور ہو، ہم اس کی طاقت دے کے اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہیں کہ اگر آپ کو میں مثال دوں نا، ہم قرآن مجید میں تو سونے کے ساتھ مثال دی گئی ہے، لیکن ہم نے کبھی سونا پگھلتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی سونا بنتے نہیں دیکھا، تو وہ مثال سمجھ میں آنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ میں آپ کو ذرا سی مثال سے اس آیت کا مفہوم سمجھاتی ہوں کہ کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنکس جو ہر ایک کے گھر میں چلتی ہیں، ہم پیتے ہیں، وہ کسی بھی برانڈ کی ہو سکتی ہے، میں نام نہیں لوں گی، ٹھیک ہے، جو گرمیوں میں اکثر چلتی ہیں، سیاہ رنگ میں بھی ہوتی ہیں اور مطلب اورنج کلر میں بھی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان کو گلاس میں ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جھاگ اوپر کو اٹھتا ہے، اور وقتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ گلاس فل ہو گیا، اس بوتل سے گلاس بھر گیا، لیکن وقت کے ساتھ، وقت جب گزرتا ہے، چند سیکنڈ گزرتے ہیں، 10-15 سیکنڈ، تو وہ جھاگ جو وقتی طور پہ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے وہ ایک دم سے کم ہوتا ہوتا اصل چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ جھاگ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل کی مثال بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ جو باطل ہے وہ وقتی طور پہ بہت زور آور لگتا ہے، بہت طاقتور لگتا ہے، بہت پھیلا ہوا لگتا ہے، بہت بڑا لگتا ہے، اور حق کی مثال بالکل ایسی جو بوتل گلاس میں رہ جاتی ہے جیسی ڈالی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے،
امید کرتی ہوں آپ کو مثال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ظاہری طور پہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یہ طاقتور ہے لیکن یہ ظالم ہے، آپ اس ظلم کے خلاف نہیں بولتے، تو آپ اس صورت میں بھی مجرم ہوں گے۔ آپ ظلم کے آگے ڈٹ جائیں، اللہ نے آپ کو اسی کا حکم دیا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ظلم اور والدین کی نافرمانی، یہ دو سزائیں، یہ دو حرکتیں، یہ دو نافرمانیاں ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، آخرت میں تو ملنی ملنی، اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے کہ یہ تو کرتا تھا اور یہ تیرا انجام ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ البتہ انسان جانتا بھی ہوتا ہے اس بات کو، لیکن پھر اس کے باوجود کیا کرتا ہے کہ حق کی بات نہیں مانی جاتی، اور ایسا شخص جو حق بات کی تلقین نہیں کرتا اور حق بات کا ساتھ نہیں دیتا، وہ خسارے میں رہتا ہے۔ اب پچھلی جو آیات تھیں، ابھی ہم نے آیت نمبر 42 تک پڑھا، آیت نمبر 43 میں کیا ہے؟ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں ہمیں بظاہر ظاہری طور پہ جو ہے وہ حکم جو دیا جا رہا ہے، ذرا غور کریے گا۔ پچھلی آیات کا اگر ہم معائنہ کریں تو اس میں ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اس میں عقیدے کو درست کرنے کی دعوت دی گئی، اور اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا دل کرے تو آپ نماز پڑھ لیا کیجئے۔ تو نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو ظاہری اور باطنی دونوں حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ ظاہری حقوق میں وقت ہو نماز کا، پاک جگہ ہو، آپ خود پاک ہوں، آپ کا پردہ میٹر کرتا ہے، پردہ کیا ہو مکمل، اور پھر آپ جو ہے وہ نماز ادا کریں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا باطنی حقوق میں آ جاتا ہے کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان رہے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نماز پڑھیں، اور امیجن یہی رکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے باجماعت نماز کا بھی جو ہے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ وہ مرد جو کہ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ توجہ کی حامل ہے یہ آیت، اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کے نزدیک اجتماعی دعا بہتر ہے انفرادی سے۔ انفرادی بھی بے شک آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آمین کہنے کی وجہ سے، کسی ایک شخص کے آمین کہنے کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ اگر ہمارے مال پاک ہیں اور اس قابل ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ نکلتی ہے، زکوٰۃ کا انشاءاللہ علیحدہ سے میں ٹاپک رکھوں گی جس میں مکمل ڈیٹیل ہوگی کہ زکوٰۃ کب، کیسے اور کس طرح فرض ہوتی ہے، اور ہر حال میں اس صورت میں ہمیں ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 44، یا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی تبلیغ کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ اول تو بنی اسرائیل سے ہی اگین میں کہوں گی کہ مخاطب ہے اللہ، اور کیا کہا جا رہا ہے ان سے کہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یہ صحیح یہ غلط، تم اپنے اعمال کو بھول گئے ہو، تم تو خود قرآن پر نہیں ایمان لا رہے، تم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اور لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور ہم لوگ اگر یہ اپنے آپ پہ اپلائی کریں تو ذرا غور کریں، مبلغ حضرات اور ہر وہ شخص جو مبلغ نہیں بھی ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں مبلغ ہوں، اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ پر بھی لازم و ملزم ہے آخری امت ہونے کے ناطے کہ آپ نے جو سیکھا آپ نے آگے بھی سکھانا ہے، اور سکھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنا عمل بھی ہو۔ دیکھیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عمل بھی مبلغ کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر عالم جو شخص آپ کو نصیحت کرنا ہے نا، اس کو نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں واعظ، واعظ کا مطلب نصیحت کرنے والا، تو جو بھلائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے نا، نصیحت کرنے والا، اس کا اپنا عمل نہ ہو تو صرف اس کی آواز ہی لوگوں تک پہنچتی ہے، اس کا پیغام نہیں پہنچ پاتا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟
اس کی آواز ہی پہنچ پاتی ہے، پیغام اس کا دل میں نہیں اترتا۔ جو عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو تو ایسے شخص کا کلام دلوں میں اثر کرتا ہے، دوسرے جو ہیں شخص اس شخص کو دیکھ کے اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے تبلیغ کرنی ہے تو آپ نے خود بھی عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمارا اپنا عمل نہیں ہے تو ہم دوسرے کو کیسے دین سکھانے چل پڑیں، ہم پہلے خود عمل کی کوشش کر لیں وغیرہ۔ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، میں بھی گناہوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لیے ہوئے ہوں، اور ہمیشہ توبہ استغفار کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں اپنی اصلاح کی بھی، اور کوشش کرتی ہوں دوسروں کی اصلاح کی بھی۔ تو اگر میں صرف اپنی اصلاح کی کوشش کروں گی تو میں جو ہوں وہ اس دنیا میں ہی میری زندگی کم پڑ جائے گی، موت قریب آ جائے گی، میں مر بھی جاؤں گی اور اپنی اصلاح کے چکر سے نہیں نکلوں گی۔ تو ایمان، یقین، عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی حکم دینا ہے کہ عمل کریں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 45 اور 46، دونوں کا مفہوم سیم تھا تو اکٹھی لکھ دی میں نے۔ اور اس کا کیا ہے کہ جی اللہ آیت نمبر 45 اور 46 میں فرما رہا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندو دعا مانگو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا پکارا گیا، وہاں پر بلایا گیا، تو یہاں سے ہمیں کیا کنسپٹ ملا، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی، اور سورہ فاتحہ میں کہہ رہا ہے کہ صرف مجھ سے مدد حاصل کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہے، نماز بھی وسیلہ ہے اور صبر بھی وسیلہ ہے، اور ہم مدد یہاں پر لکھا ہے کہ مدد حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مدد ظاہری طور پر ڈائریکٹ اللہ سے مانگی جائے یا وسیلہ اختیار کیا جائے، وہ وسیلہ اللہ کے کسی نیک بندے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دیا جا سکتا ہے، وہ وسیلہ صبر بھی ہے، وہ وسیلہ نماز بھی ہے، اور یہ تفسیر قرآن مجید میں خود موجود ہے، یہ باقاعدہ آیات اور آیات ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ اللہ نے نماز کو بھی وسیلہ بنا دیا، اللہ نے صبر کو بھی وسیلہ بنا دیا کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ تو صبر ہے، نماز ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جو شخص صابر ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور ہمیشہ جب آپ کی اپنی بات ہو نا تو صبر کر لیا کریں، لیکن جب بات آ جائے آپ کے دین اسلام کی، جب بات آ جائے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی، تو اس وقت صبر کرنا اور خاموش رہنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک باغیرت مسلمان اس وقت بول پڑتا ہے، اس وقت اگلے کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جب اگلا بندہ آپ کے دین کے بارے میں بات کرے، جب اگلا بندہ آپ کے اللہ کے بارے میں بات کرے، اگلا بندہ جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بولے، تو اس وقت صبر کرنا نہیں، اس وقت ہمارا کام ہے اس شخص کا سر اس کے تن سے جدا کر دینا۔ اور جب اپنی بات آ جائے تو ذرا صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، بے شک صبر جو ہے وہ تمام تر جو نیکیاں ہیں ان سب پہ سب سے بھاری ہے، اور ابتدا ہے ہر نیکی کی۔ تو جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو تو اس پہ صبر کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کی سے ملنا ہے اور انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی نماز منافقین پر صرف بھاری ہوتی ہے جو پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن جو اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ان پہ بھاری نہیں پڑتی نماز، جو وہ دل سے پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو یقین ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، وہ تمام کے تمام لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین رکھتے ہیں، وہ نماز کو دل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا؟
ہم نے سیکھا کہ جو نماز دل سے پڑھی جائے، جو نماز بہت محبت کے ساتھ پڑھی جائے وہی قبول ہے، اور جو ریاکاری اور دکھاوے کی عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم نے نمازیں ادا کرنی ہے، ہم نے نعمت کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف اور درگزر فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔